کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا. فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابعدار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی. کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتے؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں. یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں. یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری. لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں معوف، قوا جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے. میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام. تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ نہیں؟ انسان کی زندگی بہت طویل. اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھی، جسم نہیں تھے، ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت سے ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا. یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں. تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے. یہ زمینی شے ہے،
وہیں سے آئی تھی وہیں دفن ہو جائے، دفن ہو جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے۔ چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے۔ بہرحال یہیں سے تم آئے یہیں جاؤ گے، لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح۔ وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے الستو بربکم جب ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو آپ نے سمجھا، انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں۔ دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ دو تو ماننے پڑیں گے ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ میں نے 30 برس کہے تھے، آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہے۔ وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں۔ آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے ہماری زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت، اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہے۔ اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا۔ There will be no basis for morality۔ یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا،
عیسائیت خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے۔ سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو۔ جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب نے یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسدد سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان۔ یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی۔ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بول، تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی، پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، اور کیا کبھی عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا۔ انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں، لفظی مانی۔ کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی مانی۔ نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع۔ نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل، اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں، ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالہ۔ تو اب 5واں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے۔ بات یہ جان لیجئے، یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے، ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔
ایمان مجمل، ایمان مفصل، بڑی مایوس کن صورت ہے، جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ سنت کی جڑ اور ماں، اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، ایسنس ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، تفاصیل کا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے، وہ بھی نیچرل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے، 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر، 5 کا فیصلہ ایک ہے، 3 کا ایک ہے، اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ قانون وہی، اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی، وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے، وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اسی سے اخذ کیا جاتا ہے، مطلب ان کا وہی رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی، ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا، اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا، بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں، ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توحید کی بات ہے، مطلب یہ کہ میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ انلیٹرڈ ون، حضور کی شان بھی یہی ہے، امی ہے۔ تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا، اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا، بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور فلاں احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا، لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا۔ مخاطبہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کرنا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی، اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے، وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام، اس کی تجلی کا، اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات،
یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت 2 آیتیں 4 آیتیں 6 آیتیں 8 آیتیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے. وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی. شفاء لما فی الصدور. تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ. اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت. ہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں. دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑے. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. یہودیوں سے خطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا. آج کل یہ چیز ختم ہے، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے. نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنو افسانہ بند. واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. از ضعیف و شاذ و مرسل کار، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، خنجائدہ نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا. تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی. اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا. اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتا. انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے. لیکن یہ
کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی۔ یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے۔ اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے۔ عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں ہے۔ یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ ایک ایمپلائر ایمپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور۔ اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے۔ میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں، یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اوریاں۔ اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے، بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے۔ خلافت راشدہ بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے۔ عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورت، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورت، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے وہ تصور مساوات مرد، کوئی اونچا نہیں کوئی۔ البتہ اب میں اگلے قدم، ابھی تک تو افراد کی بات ہو، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی، یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو۔ آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو 5 ہو، کوئی فرم ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر 2، کوئی کاروبار چلی نہیں۔ تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات۔ آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ، خاندانی نظام ٹوٹ گیا۔ آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے، کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد۔ مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں۔ وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ۔ بچے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب